अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। लाहौर में एक नाकाबिले यकीन किस्म का वाकया पेश आया है जो मैं आपको आज के इस व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगी। एक बहन है, वो मैरिड है, अपने घर वाली है, वो बीमार हो जाती है। अब माँ जो है वो क्या कहती है, इसी की दूसरी छोटी बहन को जो कि अनमैरिड है उसे कहती हैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाओ, उसकी सेहत का ख्याल करो, उसको टाइम दो, उससे बातें शातें करो, उसका मसला जो है, उसकी सेहत जो है वो ठीक हो जाएगी। जो घर की जिम्मेदारी है वो भी चंद दिन संभाल लेना, उसे अच्छा लगेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? छोटी बहन कहती है जी अम्मा बिल्कुल ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी, बताएं कब जाना है। और फिर उसके बाद कहती है कि कुछ कपड़े भी अपने पैक कर लो, जाते हुए ले जाना, मैं बताती हूँ बात करके तुम्हारे भाई से। और फिर इसको बहन के घर भिजवा देती हैं। 1 महीना ये अपनी मैरिड बहन के घर रहती है, पूरा घर भी संभालती है, बहनोई के भी काम काज कर देती है और अपनी बहन की सेहत का भी खूब ख्याल करती है। 12 तारीख थी और महीना था मार्च का। इफ्तारी के बाद दोनों बहनें आपस में किसी बात पर झगड़ पड़ती हैं। अब उस बात पर झगड़ा इतना होता है कि इस झगड़े का एंड होता है एक बहन की मौत से। छोटी बहन अपनी बड़ी मैरिड बहन को कर देती। पुलिस ने इस बहन को गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश भी की है, जिसमें इसने इकबाले जुर्म भी किया है, वजह अनाक भी बताई है और ये भी बताया है कि वो बात क्या थी जिस पर ये दोनों बहनें आपस में झगड़ रही थीं, जहां से असल मसला शुरू हुआ था। अब कल के टाइम पर बहनोई कहाँ था, उसका इस वकूए में किरदार है या नहीं है, और अगर है तो वो कितना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि लाहौर का इलाका है सब्जाजार, वहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन इस केस का जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा टच करता है चिन्योट को। कासिम अली घर के सरबराह हैं, इनकी बीवी का नाम है बुशरा, इनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में से अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया और 4 बेटियां दी। बेटा सबसे छोटा है और बेटियां बड़ी हैं। अब जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम क्या है? सोनिया, और ये चिन्योट में रहती है। चिन्योट में मोहल्ले का नाम है जनाब चाह सूरी वाला, ये मोहल्ले का नाम है जहां पर ये फैमिली रहती है। सोनिया की वालिदैन ने शादी करनी थी, जिसके लिए वो घरों को देख रहे थे, रिश्तेदारों को देख रहे थे कि कौन सा घराना मुनासिब है, कौन सा अच्छा लड़का मिल सकता है, और हर माँ बाप ये करता है। सोनिया के जो वालिद साहब हैं कासिम साहब, उनके कुछ रिश्तेदार दूर के रहते हैं हाफिजाबाद पिंडी भटिया में। अब वहां पर जो रिश्तेदार रहते हैं उनमें लड़के का नाम है शाहिद। अब शाहिद नाम के लड़के का प्रपोजल आ जाता है कासिम साहब को बेटी सोनिया के लिए। शाहिद दिखने में भी ठीक था और कमाता भी ठीक था, किसी किस्म का कोई इश्यू भी नहीं था, कैरेक्टर का भी ठीक था। अब कासिम साहब शाहिद का रिश्ता देखने उसके घर जाते हैं, फैमिली से मिलते हैं, देखते भालते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको फैमिली मुनासिब अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है। इसी तरह से वो वहां पर अच्छे तरीके से रजामंदी का इजहार करके आते हैं। फिर लड़के वाले शाहिद के घर वाले इनके घर आते हैं, यानी सोनिया के घर पर आकर घर बार देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको भी ये फैमिली पसंद आ जाती है। 2018 में बाकायदा शाहिद और सोनिया इनकी शादी कर दी गई, ये मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए और ये बात हो रही है 8 साल पुरानी, यानी 2018 में। सोनिया रुखसत होके अपने शौहर के साथ पिंडी भटिया अपने ससुराली घर में आ गई और मैरिड लाइफ का आगाज कर लिया। अब वक्त के साथ साथ जब टाइम की बात करते हैं तो इस शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन 5 साल के बाद भी इनके यहाँ औलाद नहीं हुई। ससुराल वाले जो बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, अब आके सोनिया जो है वो बांझ है, वो मनहूस है, उसकी गोदहरी नहीं हुई, वो बीमार रहती है, वो चाहती नहीं है, उसको इठरा हो गया, न जाने क्या क्या तोहमतें जमाने की तरह सोनिया पर भी लगने लग गई। और अब ये तोहमतें कहाँ से लगती थी? ससुरालियों की तरफ से। अब सोनिया दुखी भी थी, क्योंकि सोनिया जानबूझ के तो नहीं कर रही थी, ये तो अल्लाह ताला के काम है। बेटा बेटी औलाद ये फैसले अल्लाह के हाथ में है, बीवी के हाथ में तो नहीं है। शाहिद को इन तानों से, इन बातों से कोई फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन घर वाले बार बार उसको एक ही बात कहने लगे थे कि शाहिद दूसरी शादी कर लो। हो जाता है, कुछ घरों में ऐसे मसले हो जाते हैं तो उसका हल दूसरी शादी ही होता है और कुछ नहीं होता। शाहिद वो सारी बातें सुनता जरूर था, लेकिन जवाब एक ही देता था, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा औलाद के लिए। और सोनिया सिर्फ एक सहारा लिए बैठी थी, और वो वाहिद सहारा इसके शौहर का था कि मेरा मियाँ मेरे साथ है, ये जो मर्जी करते हैं करते रहें, तसल्ली थी उसको। शाहिद चूंकि जिम्मेदारा करता था, तो शाहिद ने
وقت کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ ساری زمینیں بیچوں گا, لاہور شفٹ ہوں گا اور ایک کاروبار کا آغاز کروں گا لاہور میں, اور بقیہ زندگی وہاں سے آگے بڑھاؤں گا. اور اسی بات کو سوچتے سوچتے اس نے ڈن کیا, زمینیں بیچیں, لاہور کا علاقہ سبزہ زار, وہاں پر شفٹ ہوا. اور اب جو پیسے زمینوں سے اس نے لیے تھے, مطلب بیچ کر, اس کے متعلق اپنے دوستوں سے مشورے, ملنا ملانا, بات چیت شروع کر دی کہ کون سا کاروبار کریں جو اچھا بہترین رہے. اب اس کا جو سوچ ہے وہ اس طرف چلنے لگ گئی, اور پھر باقاعدہ طور پر کاروبار کا آغاز کیا اور دن رات اس پر محنت کرنے لگا. یہاں پر رہتے ہوئے ان کو 3 سال گزر گئے. کاروبار بھی سیٹل ہو گیا, زندگی بھی ٹھیک سے چل رہی ہے, لیکن وہ اولاد کی کمی ابھی تک جاری تھی. اب یہاں پر رہتے ہوئے وہ جو ہر ٹائم کے تانے تھے سسرال والوں کے, وہ ڈائریکٹلی سونیا کو تو نہیں ملتے تھے, لیکن شاہد کو کال پر مشورے جاری رہتے تھے دوسری شادی کے. شاید اگر تم نے ٹائم سے ہماری بات مانی ہوتی نا, تو آج تمہارا بچہ 4 سے 5 سال کا تو ہونا ہی تھا, یا 6 سال کا تو ہونا ہی تھا. تم نے بات ہی کوئی نہیں مانی ہماری. شاہد کو یہ والی جو بات ہے نا, ایج والی, یہ اندر ہی اندر گہرے طریقے سے خوب جاتی تھی. تو کہتے تو ٹھیک ہے. ایک دن اپنی بیوی سے کہا, سونیا بہت انتظار کر لیا, دعائیں بھی کر لی, نہیں ہوئی اولاد, کوئی بات نہیں, میں دوسری شادی کر لیتا ہوں, تمہیں بھی رکھوں گا اور اسے بھی رکھوں گا. سونیا نے سنا, سونیا آگ بگولا. اس نے کہا ہر دنیا کا ستم برداشت کروں گی, سوتن برداشت نہیں کروں گی, نہ مجھ سے ہوگی, لہٰذا میرے سے دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کرنا. آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا دونوں کا. اب اس بات کو لے کے وہ سٹوری کہیں نہ کہیں اس کو منانے کی کوشش کرتا کہ مان جائے, یہ ذکر رہتا دوسری شادی کا, اور وہ ڈپریشن کی مریضہ, اینزائٹی, بلڈ پریشر, یہ سب کچھ اس کو چلنے لگا, اور جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب سے خراب ہونے لگی. ماں کو فون کر کے بتایا کہ اماں میری طبیعت بے تحاشا خراب ہے, ویک سے ویک ہوتی جا رہی ہوں, تو آپ دعا کرنا, کیونکہ شاہد جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل راضی ہو چکا دوسری شادی کے لیے. گھر والوں نے کہہ کے اس کو آخر منا لیا. ماں نے کہا سب سے پہلے تمہاری صحت ہے, اس کے بعد باقی دنیا کے سارے کام. میں تمہاری چھوٹی بہن اقصیٰ کو بھیج رہی ہوں, وہ تمہارا بھی خیال کرے گی, ٹینشن نہیں لینی, گھر کا بھی خیال کرے گی, اور پھر جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم اس مسئلے کو باقاعدہ بیٹھ کے سوچیں گے, اس کا کوئی حل نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا بیٹا حل نکالا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, ہمیں ڈھونڈنا نہیں آ رہا ابھی, تم حوصلہ رکھو, میں بیٹھی ہوں. کہتی ٹھیک ہے. فون بند کر دیا. اب چنیوٹ سے لاہور چھوٹی بہن اقصیٰ آ گئی اس کے گھر, اور آ کر اس نے اپنی بہن کو خوب سنبھالا, خدمت کی, صحت اس کی ٹھیک کی, کھانے پینے کا خیال کیا, بہنوئی کے کام سارے کرتی رہی, گھر بار کو سارے کو سنبھالا. اور پورا 1 ماہ گزر گیا اس بات کو. 1 ماہ کے بعد اے بدبخت اقصیٰ چھوٹی بہن, ادھر سے بدبخت شوہر شاہد, انہوں نے اس 1 ماہ کے دوران آپس میں نجائز مراسم قائم کر لیے. 12 مارچ میں افطاری کی تینوں نے مل کر, یعنی بہنوئی نے, سالی نے, بیوی نے. اور اس کے بعد سونیا کے سر میں درد ہونے لگی, وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی. لیٹتے سار اس کی آنکھ لگ گئی, اور پھر آنکھ کھلی رات کے 11 بجے. کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ چھوٹی بہن اقصیٰ اور شوہر جو کہ شاہد ہے, جس پر انتہا اعتماد تھا, وہ بے تکلف حالت میں آپس میں بیٹھے ہوئے. اس کی جیسے نظر پڑی, یہ غصے سے لال پیلی اور چیخنے لگی کہ یہ کیا ہے بھائی. اور پھر وہیں سے اس نے کہا کہ اے اقصیٰ, یہ کرنے آئی ہو یہاں پر, تمہیں امی نے اس لیے بھیجا تھا. اور پھر شاہد کو کہا کہ تم نے تو میری چھوٹی بہن کو بھی نہیں بخشا, اسی گھر میں تم کہاں سے آ گئے وفادار, میں شادی کرتا ہوں, کیا اس طرح آتا ہے, اولاد اس طرح ہوتی ہے. بھاگ کے اس کا گریبان پکڑ لیتی, جھٹک کے اپنا گریبان شوہر چھڑواتا ہے, اس کو آگ سے 2 تھپڑ لگاتا ہے, غصے میں کچن میں جاتا ہے, جا کے تیز دھار آلہ اٹھا کے لے جاتا ہے, اور لا کے وار کر کے اپنی بیوی کو ختم کر دیتا ہے. ساری فلم پاس کھڑی چھوٹی بہن اقصیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی. خود تو یہ بھاگ گیا. پھر اقصیٰ نے کیا فون اپنی والدہ کو اور کہا کہ اماں, باجی کا جھگڑا ہو رہا تھا اولاد پہ, بھائی نے باتیں سنائی, باجی نے گریبان پکڑا, بھائی نے پکڑ کے یہ کر دیا. ماں نے کہا اوہ کیا بول رہی ہو تم, ہوش میں تو ہو؟ ہاں ماں میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. ماں نے کہا فوراً 715 پہ کال کرو, ہم ابھی فوراً نکل رہے ہیں, میں بھی اور تمہارا بھائی بھی. اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکلے. اس نے 15 پر کال کی, پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. تھانہ ان کو لگتا ہے سبزہ زار. آ کے وقوع دیکھا, کو تحویل میں دیا, پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیجا. اور پھر پولیس نے معلومات جب لیں تو پولیس کو معلومات یہ دی گئیں کہ اولاد کا مسئلہ تھا, اولاد ہوتی نہیں تھی, اس پر جھگڑا ہوا, اور جھگڑے پر بھائی جان نے, شاہد بھائی نے, میرے بہنوئی ہیں, انہوں نے یہ کر دیا.
ادھر سے فیملی آ گئی, پوسٹ مارٹم ہو گیا, اقصیٰ کو ٹیکنیکل سوال پہ سوال کیے کہ یہ تو موقع پہ موجود تھی نا, اتنی سی بات پہ تو نہیں ایسے ہو جاتا. تو یہ آئیں بائیں شائیں کہتی رہی. پولیس کا شک اور سے اور مضبوط ہوتا رہا کہ نہیں, دال میں کچھ کالا ہے, یہ ادھر ہی رہتی بھی تھی اور سارے معاملات بھی. اور پھر اس سے کہا کہ اپنے بہنوئی کو ذرا فون تو کریں. اس نے کیا فون شاہد کو. شاہد نے ٹھک کر کے فون اٹھایا. پولیس نے اسی ٹائم کی لوکیشن لی. لوکیشن لیتے سار دوسری ٹیم ریڈ کے لیے وہاں بھیجی اور شاہد کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے. اور تھانے لانے کے بعد پولیس نے کی تفتیش, اور تفتیش میں شاہد نے سب کچا چٹا کھولا کہ ہاں میری سالی کے ساتھ چکر تھا, اس نے دیکھ لیا میں نے یہ کیا اور اس طرح سے اقبال جرم کیا. تو پھر پولیس اقصیٰ کو بھی لے آئی تھانے, یعنی گرفتار کیا. پوچھا تو اقصیٰ نے پہلے تو آئیں بائیں شائیں اور پھر یہ سب کچھ بتایا. اور اسی دوران ایک پروسیس ہوتا ہے پورے کا پورا FIR کا, چونکہ اب ظاہر ہے اس ویلاگ میں ایگزیکٹلی منٹس ٹائمنگز تو نہیں آپ کو بتا سکتی, اس لیے ایٹ اے ٹائم بہت سے کام ایک ہی کیسز پر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ریڈ ہو رہی ہوتی ہے, ایک طرف FIR کا اندراج ہو رہا ہوتا ہے, ایک طرف تفتیش جاری ہوتی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ FIR کا اندراج بھی ہوا. تھانہ سبزہ زار میں مدعیہ بنی اس کی سگی والدہ, اور اس میں 2 ملزمان پولیس نے گرفتار کیے, ایک اقصیٰ چھوٹی بہن اور دوسرا ملزم شاہد, جو کہ اس کا رشتے میں تو بہنوئی ہے, لیکن اس کیس میں جو اس نے کیا وہ آپ کے سامنے کلیریفائی ہو گیا. کیس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. مختصراً آپ کو میسج میرا اتنا سا ہے, جب رات ہوتی ہے تو کبھی وہ رات 4 گھنٹوں کی, کبھی 5 گھنٹوں کی, کبھی 10 گھنٹوں کی, پھر اس کے بعد دن ہوتا ہے, سورج چڑھتا ہے, روشنی ہوتی ہے, انسان باہر دیکھتا ہے. جو چیزیں رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ دن کی روشنی میں نظر آتی ہیں. اور دن جب ہوتا ہے تو پلے کچھ نہیں ہوتا ہر اس شخص کے جس نے حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا ہوتا. یہ سمجھی تھی اقصیٰ کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور یہ معاملہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہی چلتا ہے. چاند چڑھتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ چاند چڑھ گیا ہے, تو یہ چاند چڑھایا ہے اس نے اور اس کے بہنوئی نے, اور پھر وہ پتہ تو لگ رہا تھا سب کو. کوئی قصور نہیں ہے اس سونیا کا, اس کے بس میں نہیں تھا. اس نے ٹوکن تو نہیں دیا کسی کو اولاد کا ٹوکن ہو جائے جی, ہونا ہی ہونا ہے بچہ. کسی ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو کل کو اس کے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. صرف دعا ہوتی ہے, ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, بس وہ سب کی ہوتی ہیں. اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو تانے منے, ڈپریشن, ٹینشن, مریض بنا کے اینڈ پہ کر دی. اللہ ہر اس ظالم سے حساب لے گا جو کسی کے سکون کو برباد کرتا ہے. تھینک یو.